جو درد اور سوزش کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، مگر یعنی گینٹھے کا مرض، اس میں مریض کے جوڑوں پہ شدید سوزش ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ان گیس وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے، غنودگی ہو سکتی ہے، ہائپر ٹینشن۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا اسٹار کوکس ٹیبلٹ کا۔ یہ بہت ہی ایفیکٹو ہیں، اس لیے پاکستان کے اندر ان کا کثرت سے استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کے فوائد کیا ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں اور ان کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن مسائل کے اندر، سمپٹمز کے اندر آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں۔ یہ سب انفارمیشن آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ برانڈ نیم ہے اس کا اسٹار کوکس، گیٹس فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے۔ اس کی قیمت کی بات کی جائے تو 60 mg والا جو پیک ہے یہ آپ کو 200 روپے میں 10 گولیوں کا پیک پاکستانی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے۔ میرے پاس 60 mg والا پیک ہے، جبکہ مارکیٹ میں آپ کو 90 mg اور 120 mg یہ تین پوٹنسیز کے اندر اویلیبلٹی ہے اس کی۔ اب اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے ایٹوریکوکسب۔ تو یہ بیسیکلی ایک NSAID گروپ سے ریلیٹڈ ایک دوا ہے۔ NSAID سے مراد نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز۔ یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو درد اور سوزش کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، مگر یہ اسٹیرائڈ نہیں ہوتی۔ اب جن کنڈیشنز میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ ہے ریمیٹوڈ آرتھرائٹس یعنی گینٹھے کا مرض۔ اس میں مریض کے جوڑوں پہ شدید سوزش ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ان میں ٹیڑھا پن بھی آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور موومنٹ کرنی ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ چلنا پھرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مریضوں میں اس درد کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کی حرکت کو بہتر بنانے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ ان کی تکلیف کو کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال اوسٹیو آرتھرائٹس میں، اس میں جوڑ کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ہڈیاں آپس میں ٹکرانا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے درد اور سوزش ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مریض کو حرکت کرتے ہوئے درد ہوتی ہے، تو ایسے مریضوں میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گاؤٹ میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں، ان میں سوزش اور درد ہوتی ہے، حرکت کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے مریضوں میں بھی گاؤٹ، یورک ایسڈ سے متاثرہ افراد میں بھی اس کا استعمال درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اسپائنل کارڈ میں ریڑھ کی ہڈی میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اور سوزش ہو جائے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور بزرگوں میں عمر کے ساتھ ساتھ جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں، اسپیشلی گھٹنوں کے جوڑ، تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اگر ان کی بیک بون، کمر میں درد ہو تو ان میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پٹھوں سے یا ہڈیوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی درد ہو تو اس درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال ماہواری کے درد میں، پیریڈز میں بھی عورتوں کو کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی سرجری ہوئی ہے، گائنی سے ریلیٹڈ کوئی سی سیکشن یا کوئی آپریٹ ہوا ہے، تو آپریشن کے بعد ہونے والی درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈینٹل سرجری میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے۔ تو ان سب تکالیف میں اس کا زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹس کی۔ تو اس میں سر درد ہونا اور دوسری پین کلر ادویات کی طرح سٹامک اپسیٹ، معدے میں السر، آنت میں السر یا زخم کی شکایت اور وہاں سے بلیڈنگ کا بھی خطرہ ہوتا ہے اگر آپ اس کا لانگ ٹرم استعمال کرتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ معدے میں یا پیٹ میں درد، الٹی اور متلی کی کیفیت، ڈائریا یا لوز موشن، گیس وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے، غنودگی ہو سکتی ہے، ہائپر ٹینشن یعنی BP ہائی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے نقصانات دیکھنے میں مل سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی۔ تو حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں، دل کے مریض اور ایسے مریض جن کے معدے یا آنت میں السر کی شکایت ہو تو ان میں استعمال نہیں کروانا۔ 18 سال سے کم عمر افراد میں بھی اس کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ اس کے علاوہ استھما کے، دمہ کے مریض یا سانس کی الرجی کے مریض ڈاکٹر کے مشورے سے اس کا استعمال کریں۔ ڈوزج کی اگر بات کی جائے تو یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر مریض کی، اس کی باڈی ویٹ کے حساب سے، اس کی عمر کے حساب سے اور مرض کے حساب سے۔ عمومی خوراک کی اگر بات کی جائے تو 60 mg کی ایک گولی ڈیلی کی یا 90 mg کی ایک ٹیبلٹ روز کی استعمال کروائی جاتی ہے، دن میں ایک دفعہ، یا 120 mg کی ٹیبلٹ
ٹیبلٹ کا استعمال بھی ڈیلی کی ایک یوز ہو سکتی ہے۔ یہ روزانہ کی ایک ٹیبلٹ ہی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد استعمال کی جا سکتی ہے، مگر ٹرائی کیا کریں کہ پین کلر ادویات کا استعمال کھانے کے بعد کریں تاکہ وہ آپ کے کھانے کے ساتھ مل کر ہضم ہو جائیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کم سے کم ہوں۔ تو یہ سب انفارمیشن تھی اسٹار کوکس ٹیبلٹ کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔